بڑھنے ایک دعا اولاد کر عطا جو ہو مثل باوفا. آج 7 محرم کا پروگرام روشنی کے سفر میں آج کا ذکر جو ہے وہ جس طرح سے شعر سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم شہزادہ قاسم کا ذکر کریں گے. شہزادہ قاسم 7 شعبان کو اس دنیا میں تشریف لے کر آئے اور حضرت امام حسن اور جناب فروا کے لخت جگر تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کربلا میں ہر ایک بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا نوجوان ہو اس کے اندر جذبہ شہادت موجود تھا اور یہی حال اس خیمے کا بھی تھا جہاں بی بی فروا اپنے لخت جگر کو لے کر شہادت کے لیے تیار کر رہی تھیں کیونکہ ان کے پاس صرف یہ ایک لال ہی تھا جو حسین پہ وہ قربان کرنا چاہتی تھی. آج میرے ساتھ اس پروگرام میں میرے ساتھ جو وہی معزز شخصیات شامل ہیں جبین تالپور, رابعہ علی اور رومی جعفری. تو جبین, جس طرح سے میں نے ذکر کیا تھا کہ آج کی جو 7 محرم کو جو آج کا پروگرام ہے حضرت قاسم سے نسبت رکھتا ہے, تو حضرت قاسم کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں گی؟ جی بالکل, شکریہ شازیہ. اور یہ کہ ہوا تھا جو نازل کوہ زہرا میں اسی قرآن کی تفسیر, علی کے گھر میں جو پہلا چاند اترا تھا اسی مہتاب کی تصویر. آج کے دن کو نسبت ہے شہزادہ قاسم سے, اور جیسا آپ نے مینشن کیا کہ 7 شعبان کو ان کی دنیا میں آمد, اور پھر اس کے بعد ان کی والدہ کا نام بی بی ام فروا تھا. اور یہ کہ امام حسن کی ان کی کم عمری میں ہی, یعنی شہزادہ قاسم کی کم عمری میں ہی امام حسن اس دنیا سے جا چکے تھے, تو پھر ایک طرح سے والد کا رول امام حسین نے ہی انجام دیا, اور والدہ تو ان کی اپنی موجود تھیں, اور پھر غازی عباس نے ان کو فنون سپاہ گری وغیرہ سکھائے. تو وہ تربیت کے لیے پورا ایک یونٹ جیسے فیملی یونٹ, یہ بھی ہمارے لیے آج کے دور میں سیکھنے کی بات ہے کہ سب لوگوں نے کس طرح ان کی تربیت کی, اور خوب روئی اور شجاعت ہم سب کی طرح, جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہاشمی خاندان کی وہ تھی, ان کی میراث تھی. اور کربلا کے واقعے کے وقت ان کی عمر 13 برس تھی, جی. لیکن یہ کہ بھرپور جوان جذبہ اور ہمت تھی ان کے پاس, اور فہم و فراست کا بھی یہ عالم 13 سال کی عمر میں کہ جب مولا حسین نے ان سے شب عاشور پوچھا کہ بیٹا تم شہادت کو کیسا پاتے ہو, تو انہوں نے کہا کہ میں شہادت کو شہد سے شیریں جانتا ہوں. جس معصوم بچے کی ایک طریقے سے شہادت ہم جب سنتے ہیں تو ہمارے دل کھول جاتے ہیں, مطلب کیونکہ ایک تو شہادت پھر جیسے, لیکن ان کی شہادت ہے وہ ایک اذیت ناک خیال ہے جسے کہنا چاہیے. اور وہ فرماتے ہیں کہ شہد سے شیریں ان کی جو ہے وہ ہے, پاتا ہوں میں موت کو. تو اس گھرانے کی تو عظمت کا کیا ذکر کیا جائے. تو یہ تھا کہ جب شب عاشور سارے اپنے تیار کر رہے تھے روز عاشور, پہلے اصحاب گئے, اس کے بعد جب بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی تو بے چین تھے. شہزادہ قاسم جانا چاہ رہے تھے جنگ کے لیے, سب کی طرح جیسے آپ نے کہا کہ ہر ایک کا تھا کہ جوش اور جذبہ کے ہم تو جانا چاہ رہے تھے, لیکن امام حسین اپنے بھائی کی نشانی کو نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو لیکن اس پہ بہت مایوس ہوئے. انہوں نے 3 مرتبہ آ کے کہا کہ چچا جان, امو جان, آپ اجازت دیں تو میں جاؤں. انہوں نے کہا نہیں بیٹا تم میرے بھائی کی نشانی ہو, میں تمہیں کیسے جانے دوں. تو وہ پھر مایوس ہو کر والدہ کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ اماں اجازت نہیں دیتے. تو انہوں نے ایسے میں انہیں یاد آیا کہ امام حسن نے ایک تعویذ دیا تھا ان کو, جو کہ کہا تھا کہ کڑے وقت پہ کھولنا. تو اب ظاہر بی بی بھی جانتی تھی بات کہ اس سے کڑا وقت اب کون کیا آنا ہے. تو جب انہوں نے وہ تعویذ کھولا اور پھر جا کے امام حسین کو دکھایا تو اس میں لکھا تھا کچھ اس طرح, اب ظاہر یہ روایات کا حصہ ہے, ان میں ورڈز میں شاید ایگزیکٹ نہ بھی ہوں, لیکن اس طرح کی کچھ بات تھی کہ قاسم تم میری جان ہو اور حسین زہرا کی جان ہے, تو جب کڑا وقت آئے تو میری جان زہرا پہ قربان ہونی چاہیے, اور تم مشکل وقت میں حسین کی نصرت, میری نمائندگی کرنا ان کی نصرت میں. تو یہ پھر اس پہ انہیں اجازت ملی میدان میں جانے کی. اور اس سے ایک واقعہ ہے کہ جب شہزادہ قاسم گھوڑے پہ سوار ہو کر باہر آئے تو جوان تھے, کم سن تھے بلکہ, تو ان کی خوبصورتی ان کی دیکھ کے جب وہ باہر آئے تو دشمن آدھا بھی کہنے لگے کہ بنی ہاشم اپنے اتنے خوبصورت بچے کس طرح شہادت کے لیے مرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو مطلب وہ اتنی معصومیت اور خوبصورتی ان کی ظاہر تھی چہرے سے. کہتے تھے کہ بہت کم سن تھے کہ
جو تلوار ان کو دی گئی تھی وہ زمین پہ لگ رہی تھی اور ان کے پاؤں بھی جو تھے وہ رکاب میں نہیں آ رہے تھے، اتنے کم سن تھے. تو یہی شہادت کا جذبہ وہ کہہ رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی ڈسکس ہم لوگ کر چکے ہیں کہ بچوں میں وہ جذبہ ہے کہ قربانی کا، ایک اثار کا کہ ہم مولا پہ قربان ہونا ہے. تو وہ چچا پہ قربان ہونے کے لیے تو انہوں نے تو اجازت مانگی تھی، جو خط جو دکھایا، جو آپ نے بھی کہا کہ خط دکھایا کہ مجھے اپنی جنگ میں جانے کی اجازت ہے. تو مولا بھی وقت کا تو پتہ ہی تھا کہ ان کو یہ قربانی یہ بھی دینی پڑے گی اتنے جوان بچے کی. تو اس پہ یہ شاعر نے کیا خوب اس میں بھی کہا ہے، حسن کے لال جناب امیر قاسم کی جہاں میں ملتی نہیں ہے نظیر قاسم کی، وہ جس کو داد شجاعت حسین نے دی ہو شان کیسے بیاں اس حسن نصیر قاسم کی. تو کیا بات ہے. تو حسن کی تو بنی ہاشم کے چاند کی یا بنی ہاشم کے سارے جو تھا ان کا خاندان کی، تو حسن کی جتنی بھی تعریف کی جائے تو تو یہ 13 سال کی جن کی عمر 3 سال کے تھے، تو امام حسن علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی وہ 3 سال کی تھے. تو جب جنگ اس کا روزہ عاشور تھا تو اس ٹائم ان کی عمر 13 برس کی تھی. تو اس طرح بہت ہی افسوسناک. ویسے تو دیکھا جائے تو ہر شہادت اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہے، اور انتہائی افسوس اور دردناک میں کہوں گی کہ ہر ایک کی شہادتیں رہی ہیں. لیکن جناب قاسم کا میں جب بھی مصائب سنتی ہوں ذہن قبول نہیں کر پاتا ہے کہ جسم کے ٹکڑے ہونا اور زندہ اور پامال کیا جانا اور گھوڑے دوڑانا، لوگوں مطلب جو شہادتیں ہوئیں، جو اصحاب تھے ان کے تو لاشوں پر دوڑائے گئے، ان کو تو زندگی میں ان کی یہاں کے گھوڑے وہاں اس پہ یہ ہوا تھا نا کہ جب ان پہ حملہ ہوا تھا تو انہوں نے جب آواز دی، کیونکہ مولا حسین اور مولا عباس جو ہیں وہ بے چین تھے کہ مطلب اتنا نوجوان اور اتنی کم سے جنگ لڑنے گئے ہوئے. تو جب انہوں نے آواز پہلے دی ہے چچا جان کو اپنے، تو یہ دونوں مولا عباس بھی گئے ہیں اور مولا حسین بھی گئے. تو فوج گھبرا کے کہ 2 شیر آ رہے ہیں، تو وہ جو آپس میں انہوں نے بھاگے ہیں، تو اس میں حضرت قاسم جو گرے ہیں اور ان کو پامال ان کی زندگی میں ان کی پاؤں رکاب میں اٹک گیا تھا. ایک میں نے اس میں مجلس میں نے حدیث میں کافی عرصے پہلے ایک مقاتل سے یہ بھی سنا تھا کہ مصائب میں کہ ان کے، میں اکثر سوچتی تھی کس طرح سے لاش کے ٹکڑے ہوئے اور جسم مبارک اتنا نازنین اتنا نازک جسم کس طرح سے ہوا. عرب میں رواج ہے کہ جو آپ کے جنگی سامان لے کے جاتے ہیں، اسلحہ اور جو ہتھیار ہوتے ہیں، اس میں ایک گرز ہوتا ہے. گرز ایک بال کی طرح سے ہوتا ہے جسے چاول کر کے ہم لوگوں کو ہوتا ہے، اس میں اس طرح کر کے ایک نیزے سے بنا ہوتا ہے، وہ جو گھما کے پھینکا جاتا ہے. تو جب وہ گھما کے پھینکا گیا تھا تو وہ جہاں جہاں لگا وہاں ٹکڑے کرتا چلا گیا، اور پھر اسی میں ہلچل جو مچی تو وہ دائیں کی فوج بہت ہی افسوسناک اور دل ہلا دینے والی وہ ہے. مطلب جب حضرت قاسم کی شہادت کو آپ سوچو تو جہاں بیٹے کے ٹکڑے وہاں باپ کے جگر کے ٹکڑے. بالکل. جب حضرت امام حسن کو بھی زہر دے کے جب ہوا تو ان کے جگر کے ٹکڑے نکلے تھے، اور اس طریقے سے ان کے بھی ٹکڑے. بالکل. اور گٹھری میں لے کے آنا جو مرثیوں میں، اور اس میں جو ایک تصور پیش کیا گیا کہ گٹھری میں باندھ کے لے کے اپنے ابا کے دامن میں، بہت ہی ہلا دینے والے مصائب ہیں. میں فرما کے دیکھیے نا کہ ان کے جیسے شازیہ نے کہا تھا کہ ایک ہی آخری کمائی جمع پونجی جسے کہنا چاہیے، وہ اس طرح جو ہے پامال ہو جائے میدان جنگ میں. اور امام کا امتحان دیکھیے نا کہ مطلب جو بھائی اب دنیا میں نہیں رہے، ان کی نشانی کو اس طرح اس کے ٹکڑے جمع کرنا، چادر میں جمع کر کے پھر بیوہ بھابھی کے سامنے لانا، ایک مطلب وہی بات کہ ہر طرح سے امتحان تھا. امتحان مولا نے دیا. اور شب عاشور ان کا نکاح پڑھوایا، ہر چیز میں خود مولا کی کوئی نہ کوئی مصلحت تھی، ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ مولا ہی سمجھتے ہیں. ہمارے لیے ہر چیز میں ایک سبق ہے. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کیا مولا کی مصلحت اور حکمتیں ہوئیں گی، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، نہ ہمارا دماغ جا سکتا ہے. لیکن میں نے پڑھا ہے کہ عرب میں آج بھی یہ رواج ہے کہ جب 2 قبیلوں کی آپس میں کوئی دشمنی ہوتی ہے تو صلح کرانے کے لیے کوئی نیا شادی شدہ دولہا کو رن میں یا اس جگہ پہ بھیج دیا جاتا ہے. تو ممکن ہے کہ یہ بھی مصلحت رہی ہو. مولا نے اپنی حجتیں تمام کی ہیں، ہر طرح سے یہ ظاہر کیا ہے، بتایا ہے کہ میں جنگ کے لیے نہیں آیا ہوں، میں ہرگز بھی جنگ کا ارادہ لے کے نہیں آیا ہوں. صلح کا ہر جگہ مولا نے ان کو پیغام بھیجا، ہر جگہ ہوا. تو اسی میں ممکن ہے کہ یہ بھی ریزن رہا ہو جناب قاسم کا نکاح، ان کی شادی
اور ان کو بھیجنا، پھر دولہا کو رن میں بھیجنا ممکن ہے کہ یہ بھی رہا، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارے ذہن نہیں پہنچ سکتے ان مصلحتوں تک. بے شک بے شک بے شک. جی ہاں بالکل. یہ پورا جو ہے ایک درس کا جیسے ہے نا، اگر آپ اس کی ڈیٹیلز میں جائیں، اس کی لاجکس اور اس پہ غور کرنے کی کوشش کریں بالکل، تو ایک پورا جیسے کہنا چاہیے ریزننگ ہے ہر چیز کے پیچھے، اور وہی ہماری ناقص عقل میں اتنی بات کو نہیں آتی کہ مولا کہ کیا اس میں باتیں نہیں ہوں گی. لیکن بہرحال یہ بہت ہی ایک جیسے کہنا چاہیے کڑی شہادت، کڑی مصیبت لگتی ہے پڑھنے کے لیے بھی اور سوچنے کے لیے بھی. اور جو مائیں ہیں ظاہر ہے وہ جو جانتی ہیں کہ یہ کتنی اذیتناک شہادت. بے شک. ہم اگر اپنی کم عقلی سے اور اس لیول پہ ہم سوچتے ہیں جو ہم جس طرح کے گناہ گار ہم لوگ ہیں کہ آپ دیکھیں تو مولا نے ہر رشتے کا دکھ محسوس کیا ہے بے شک اور ہم لوگوں تک پہنچایا ہے اور دکھایا ہے. جناب کبریٰ سے شادی، ان کی نئی نویلی بیٹی کا بیوہ ہو جانا، ہر دکھ مولا نے اپنے اوپر لیا ہے، ہر رشتے کا دکھ لیا ہے، بیٹی کا، بیٹے کا، چھوٹے بچے کا، کمسن بچے کا، شہزادے کا، بھتیجے کا، وہی بھتیجا داماد کی شکل میں. بے شک بے شک بالکل صحیح. اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں تھوڑے سے مرثیہ کے شعر جو بہت خوبصورت ہیں وہ میں سنانا چاہوں گی. قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا، تھا خون میں ڈوبا ہوا وہ چاند سا چہرہ، چھلنی تھا بدن تیروں سے ہر زخم تھا گہرا، خون سر سے بہا بن گیا ایک لڑیوں کا صحرا. اس طرح لرزتا ہوا لاشا نہیں دیکھا، اس شان کا کوئی کبھی دولہا نہیں دیکھا. ہر جوڑ تھا ٹوٹا ہوا، ہر بند جدا تھا، بازو ہے کہ وہ جس پہ کہ تعویذ بندھا تھا. کچلا ہوا سینہ تھا، لہو سر سے بہا تھا، اس پھول سے بچے پہ عجب ظلم ہوا تھا. یہ وزن تھا ٹاپوں کا وہیں ٹوٹ گئی تھیں سب پسلیاں، سینے میں کہیں ٹوٹ گئی تھیں. میدان میں مدد کے لیے چلاتے تھے قاسم، جاتے تھے ادھر اور ادھر آتے تھے قاسم. دم اٹکا تھا اور چین نہیں پاتے تھے قاسم، لگتی تھی جو ٹانپے تو تڑپ جاتے تھے قاسم. گھوڑوں سے کچلنے کی زحمت نہ دکھائے اللہ، کسی کو یہ مصیبت نہ دکھائے. شیخ خاک پہ بھائی کا پسر ڈھونڈ رہے ہیں، میدان میں ہے وہ لاشا کہاں ڈھونڈ رہے ہیں. آنکھوں میں اندھیرا ہے مگر ڈھونڈ رہے ہیں، پھر بھائی کا ہر لخت جگر ڈھونڈ رہے ہیں. تورا کے وہیں گرتے ہیں غش آتا ہے شے کو، جب جسم کا کوئی ٹکڑا مل جاتا ہے شے کو. شبیر نے جس کو کبھی گودی میں سلایا، ہاتھوں کو بھی چوما کبھی سینے سے لگایا. ارے تقدیر نے یہ آج عجیب وقت دکھایا، لاشا اسی بچے کا ہے چادر میں اٹھایا. تھامے ہوئے کونین حسن ہنستا جگر ہے، اعضا کی یہ گٹھری نہیں بیوہ کا پسر ہے. اس کے ساتھ ہی ہم آج اس